دی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ آج نا ہمارے سامنے ایک تھوڑی مختلف سی صورتحال ہے۔ عام طور پر ہم تفصیلی مضامین یا رپورٹس دیکھتے ہیں، لیکن آج کی گفتگو کا مرکز صرف ایک سوال ہے، ایک عبارت سے لیا گیا بڑا سیدھا سادہ سا سوال۔ جی ہاں، یہ واقعی تھوڑا غیر معمولی ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے نا، وہ بس اتنا ہے: پروفیسر IR داد کون ہے؟ انہوں نے بلوچی زبان میں کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ بس، مطلب کوئی جواب نہیں، کوئی آگے پیچھے کی بات نہیں، صرف یہ سوال۔ تو آج ہم جواب نہیں ڈھونڈیں گے، ظاہر ہے ماخذ میں ہے ہی نہیں، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سوال خود کیوں اہم ہے، یہ ہمیں کیا سوچنے پر مجبور کرتا ہے، خاص طور پر بلوچی جیسی زبانوں اور ان کے لیے وہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی خدمات کے بارے میں۔ تو آئیے ذرا اس سوال کو کھولتے ہیں۔ یہ سوال اگرچہ بہت سادہ لگتا ہے، اس میں کئی پہلو ہیں۔ پہلی بات تو صاف ہے کہ کسی خاص شخص پروفیسر IR داد کے بارے میں جاننے کا ایک تجسس ہے۔ ان کی پہچان کیا ہے اور بلوچی زبان کے لیے انہوں نے کیا کیا ہوگا، یہ بنیادی مقصد لگتا ہے۔ بالکل، سوال سیدھا ہے، پروفیسر IR داد کون ہیں، انہوں نے کیا خدمات سر انجام دی ہیں، ایک بنیادی سی خواہش ہے جاننے کی۔ لیکن یہاں دلچسپ بات یہ ہے، جیسا آپ نے کہا، کہ یہ ہمیں ایک ماخذ کے طور پر ملا ہے، صرف سوال جواب نہیں۔ تو آپ کے خیال میں اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ جی، یہیں سے بات زیادہ گہری ہو جاتی ہے۔ اس سوال کا اس طرح بغیر کسی جواب کے موجود ہونا کئی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ شاید پروفیسر داد کوئی ایسی شخصیت ہیں جن کا کام اہم تو ہے، مگر شاید عام لوگوں کو پتہ نہیں یا معلومات آسانی سے ملتی نہیں۔ اور یہ چیز ہمیں سیدھا اس طرف لے جاتی ہے کہ علاقائی زبانیں جیسے بلوچی اور ان کے لیے کام کرنے والوں کی خدمات کو ریکارڈ کرنے اور ماننے کی کتنی ضرورت ہے۔ اچھا، تو مطلب یہ سوال صرف ایک شخص کے بارے میں نہیں، بلکہ شاید ایک پورے نظام یا رویے کی طرف اشارہ ہے کہ کیسے مقامی سطح پر کام کرنے والے اہم لوگ اکثر نظروں سے اوجھل رہ جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو قومی یا بین الاقوامی سطح پر مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو لکھا جاتا ہے، بات ہوتی ہے، لیکن بہت سے لوگ جو مقامی سطح پر اپنی کمیونٹی میں کسی زبان یا ثقافت کے لیے شاید خاموشی سے کم وسائل میں بہت اہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کام اکثر ریکارڈ پر نہیں آتا۔ ان کی کہانیاں، ان کی محنت وہ وقت کے ساتھ گم ہو جاتی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں خدمات، خاص طور پر زبان کے حوالے سے، تو اس میں کیا کیا آ سکتا ہے؟ مطلب کس طرح کا کام زبان کی خدمت کہلاتا ہے؟ زبان کی خدمت تو بہت وسیع چیز ہے۔ اس میں دیکھیں، بنیادی لسانی تحقیق ہو سکتی ہے، زبان کی ساخت، آوازیں، گرامر کا مطالعہ، پھر لغت سازی یعنی ڈکشنری بنانا، یہ بہت اہم کام ہے۔ الفاظ کے معنی محفوظ ہوتے ہیں، سیکھنے سکھانے میں آسانی ہوتی ہے۔ گرامر لکھنا بھی اسی میں آئے گا؟ جی بالکل، گرامر یا قواعد بنانا تاکہ زبان کا ایک معیاری ڈھانچہ بنے۔ پھر ادبی تخلیقات، شاعری ہے، کہانیاں ہیں، ناول ہیں، یہ زبان کو زندہ رکھتے ہیں، اس میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ اور تعلیم کا شعبہ تو یقیناً بہت اہم ہوگا، ہے نا؟ بلا شبہ، اس زبان کو پڑھانا، اسکولوں کالجوں میں نصاب بنانا، کتابیں لکھنا، یہ سب بنیادی خدمات ہیں۔ پھر ادارے بنانا، رسالے نکالنا، کانفرنسیں کروانا، پرانا ادب یا لوک کہانیاں جمع کرنا، یہ سب اسی میں آتا ہے۔ یہ ساری کوششیں مل کر ہی کسی زبان کو زندہ رکھتی ہیں اور اسے آگے بڑھاتی ہیں۔ تو اگر پروفیسر داد یا ان جیسا کوئی اور شخص یہ سب یا اس میں سے کچھ کر رہا ہو اور ہمیں پتہ نہ ہو، تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا صرف یہ کہ ہم ایک شخص کو نہیں جانتے، یا بات اس سے زیادہ گہری ہے؟ نہیں، بات یقیناً زیادہ گہری ہے۔ جب کسی زبان، خاص طور پر بلوچی جیسی زبان کے لیے کام کرنے والوں اور ان کے کام کے بارے میں معلومات نہ ہو، تو پہلا نقصان تو یہ ہے کہ تاریخ کا ایک حصہ گم ہو جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری زبان، ہماری ثقافت یہاں تک کیسے پہنچی، کن لوگوں نے کیا کیا اس کے لیے۔ یہ تو ہوا ماضی کا نقصان، کیا حال اور مستقبل پر بھی کوئی اثر پڑتا ہے؟ بالکل پڑتا ہے۔ جب نئی نسل کو اپنے بزرگوں کے کام کا، ان کی لگن کا پتہ نہیں ہوتا، تو انہیں وہ انسپریشن کہاں سے ملے گی، رہنمائی کیسے ہوگی، انہیں کیسے معلوم ہوگا کہ ان کی زبان میں بھی بڑا کام ہوا ہے اور ہو سکتا ہے۔ یہ ایک طرح سے نا ثقافتی تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، آپ کہہ لیں کلچرل میموری کا نقصان، اور یہ مستقبل میں کام کرنے کے جذبے کو کمزور کر سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک فکر کی بات ہے۔
اچھا، اب واپس اس ماخذ پر آئیں۔ یہ جو حقیقت ہے کہ ہمیں صرف ایک سوال ملا ہے، کیا یہ خود کچھ کہہ رہا ہے؟ لکھنے والے کا کوئی خاص مقصد ہو سکتا ہے اس میں؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ ہو سکتا ہے لکھنے والے کا مقصد قاری کو جھنجھوڑنا ہو کہ بھائی خود تحقیق کرو، ایک چیلنج کی طرح کہ اگر نہیں جانتے تو جاؤ پتہ کرو، مطلب قاری کو ایکٹیو رول دینے کی کوشش۔ یا پھر یہ ایک طرح کی شکایت بھی ہو سکتی ہے کہ معلومات ہے ہی نہیں؟ یہ بھی بالکل ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے لکھنے والے نے خود پروفیسر دات کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہو اور معلومات نہ ملنے پر یہ سوال ایک طرح سے فریاد کے طور پہ یا نشاندہی کے طور پہ لکھ دیا ہو کہ دیکھیں ایک اہم آدمی کے بارے میں بنیادی معلومات بھی نہیں ملتی۔ یہ صورتحال اس موضوع پر جو گیپ ہے یا معلومات تک پہنچنے میں جو مشکل ہے اسے دکھاتی ہے۔ تو یہ سوال ایک ہی وقت میں تجسس بھی ہے، چیلنج بھی، اور شاید ایک قسم کا احتجاج بھی۔ یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم صرف جواب نہ ہونے پر نہ رکیں، بلکہ یہ سوچیں کہ جواب کیوں نہیں ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں۔ بالکل، اور یہ صورتحال جیسا پہلے بھی بات ہوئی صرف بلوچی یا پروفیسر دات تک نہیں ہے۔ دنیا بھر میں بہت سی علاقائی مقامی زبانیں ہیں جنہیں ایسے ہی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان زبانوں کے لیے کام کرنے والوں کی خدمات کو ریکارڈ کرنا، انہیں محفوظ کرنا، ان پر تحقیق کرنا اور انہیں عام کرنا، یہ ایک مسلسل اور اکثر مشکل جدوجہد ہوتی ہے۔ یہ مشکلات کس قسم کی ہو سکتی ہیں؟ مطلب عموماً کیا رکاوٹیں آتی ہیں ایسے کاموں میں؟ رکاوٹیں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ سب سے عام تو وہی وسائل کی کمی، پیسے کی کمی، تحقیق کی سہولیات کی کمی، چھپوانے کے مواقع کم ہونا۔ پھر اداروں کی طرف سے مدد کی کمی بھی بڑا مسئلہ ہے۔ یونیورسٹیوں میں، سرکاری اداروں میں ان زبانوں کو اکثر وہ توجہ نہیں ملتی جو بڑی زبانوں کو ملتی ہے، اور کبھی کبھی معاشرے کا رویہ بھی حوصلہ شکنی کرتا ہے، جہاں علاقائی زبانوں کو کم تر سمجھا جاتا ہے۔ کیا کوئی سیاسی یا سماجی عوامل بھی ہوتے ہیں؟ یقیناً، بعض اوقات جو غالب ثقافت یا سیاسی ماحول ہوتا ہے اس میں چھوٹی زبانوں اور ان سے جڑی شناختوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے یا جان بوجھ کر پیچھے رکھا جاتا ہے۔ ایسے میں ان زبانوں پر کام کرنا صرف ایک علمی کام نہیں رہتا، بلکہ ایک طرح کی مزاحمت، اپنی ثقافت کو بچانے کی کوشش بن جاتا ہے۔ ان ساری مشکلات کے باوجود لوگ کام کرتے ہیں، اور اسی لیے ان کے کام کو جاننا اور ماننا اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ آتی ہے زبان صرف وہ الفاظ کا ذخیرہ تو نہیں ہوتی، یہ تو پوری ثقافت، تاریخ اور ایک قوم کی اجتماعی سوچ کا خزانہ ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس زبان کے لیے کیا گیا کام اصل میں اس پورے ورثے کا کام ہے۔ آپ نے بہت خوبصورتی سے کہا، زبانیں ہماری شناخت کا آئینہ ہیں۔ ان میں ہمارے رسم و رواج، ہماری کہانیاں، ہماری دانش، سب کچھ ہوتا ہے۔ جب ہم کسی زبان کے لیے کام کرنے والے کی خدمت کو مانتے ہیں تو ہم اصل میں اپنی ہی جڑوں کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ پروفیسر دات کے بارے میں یہ سوال بھلے ہمیں جواب نہ دے، ہمیں اسی بنیادی بات کی یاد دلاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال بھی ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ لوگ شہرت نہیں چاہتے ہوں، وہ بس اپنی زبان، اپنی ثقافت کی محبت میں خاموشی سے کام کرتے رہنا چاہتے ہوں؟ کیا ہر ایک کے کام کو سامنے لانا ضروری ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ یقیناً بہت سے لوگ انتہائی خلوص سے بغیر کسی نام کی خواہش کے کام کرتے ہیں، اور ان کی نیت کا احترام بہت ضروری ہے، لیکن ان کے کام کو ریکارڈ کرنے، اس کے بارے میں معلومات محفوظ کرنے کا مقصد صرف ان کی ذاتی تشہیر نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے ایک بڑا اجتماعی فائدہ ہوتا ہے۔ وہ اجتماعی فائدہ کیا ہے؟ پہلا تو وہی تاریخ کو محفوظ کرنا اور ثقافتی تسلسل قائم رکھنا۔ دوسرا، جیسا پہلے کہا، آنے والی نسلوں کو تحریک دینا، ان کی رہنمائی کرنا۔ تیسرا، ان کے کام سے دوسرے ریسرچرز اور کام کرنے والوں کو سیکھنے کا، اسے آگے بڑھانے کا موقع ملتا ہے۔ اگر ایک نے لغت پر کام کیا ہے تو دوسرا اس میں اضافہ کر سکتا ہے۔ کسی نے گرامر لکھی ہے تو اس پر مزید تحقیق ہو سکتی ہے۔ علم تو ایسے ہی آگے بڑھتا ہے۔ تو مقصد فرد کی نمائش نہیں، علم اور ورثے کا تحفظ اور اسے بڑھانا ہے۔ یعنی یہ ایک بیلنس قائم کرنا ہے کہ فرد کی اپنی خواہش اگر وہ گمنامی چاہے اور سماج کی ضرورت ان کے کام کو محفوظ کرنے کی کے درمیان کوئی راستہ نکلے۔ بالکل، اور اکثر یہ کام ان کی زندگی میں نہ بھی ہو تو بعد میں محققین، تاریخ دان کر سکتے ہیں۔ اہم یہ ہے کہ وہ کام، وہ علم ضائع نہ ہو۔ یہ سوال پروفیسر اے آر دات کون ہے
ہمیں اسی ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے، چاہے وہ پروفیسر داد ہوں یا کوئی اور گمنام کام کرنے والا۔ ایک اور پہلو بھی ہے یہاں، معلومات تک رسائی کا مسئلہ۔ اگر کسی اہم شخص کے کام کے بارے میں جاننا اتنا مشکل ہے کہ ایک بنیادی سوال پوچھنا پڑ رہا ہے جس کا جواب ماخذ میں ہی نہیں، تو یہ ہمارے انفارمیشن سسٹم پر بھی سوال ہے نا، معلومات کو منظم کرنے، دستیاب کرنے کے نظام پر۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں بھی بہت سا علم، خاص طور پر علاقائی زبانوں اور ثقافتوں کے بارے میں، اب بھی یا تو صرف کتابوں میں ہے جو سب تک نہیں پہنچ پاتی، یا سینہ بسینہ چلتا ہے، لکھا ہی نہیں گیا۔ ہمیں ایسے سسٹم بنانے کی ضرورت ہے جہاں یہ معلومات آسانی سے مل سکیں، ڈیجیٹائز ہوں اور آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ ہوں۔ یہ سوال اس ضرورت کو بھی سامنے لاتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے ایک سوال سے شروع کیا تھا جو بظاہر بہت سیدھا تھا۔ پروفیسر آر داد کون ہیں؟ انہوں نے بلوچی زبان میں کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ لیکن جب ہم نے اس سوال کی تہوں میں دیکھا تو ہمیں کئی اہم باتیں نظر آئیں۔ جی ہاں، ہم نے دیکھا کہ یہ سوال صرف ایک فرد کے بارے میں نہیں، بلکہ یہ علاقائی زبانوں کی اہمیت، ان کے لیے جو کام ہوتا ہے، اس کی نوعیت، اس کام کو ماننے اور محفوظ کرنے کی ضرورت اور معلومات تک رسائی جیسے بڑے موضوعات کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ سوال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ صرف بڑے ناموں سے نہیں بنتی، بلکہ ان گنت خاموش کارکنوں کی محنت سے بھی بنتی ہے۔ اور یہ بھی کہ ایک سوال، صرف ایک سوال، کتنا پاورفل ہو سکتا ہے۔ یہ تحقیق کے نئے راستے کھول سکتا ہے، یہ ہمیں اپنی کمیوں کا احساس دلا سکتا ہے، اور یہ ہمیں اپنی ثقافتی وراثت کی قدر کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ بالکل، اس گفتگو کا اہم سبق یہی ہے کہ ہمیں اپنی زبانوں، اپنی ثقافتوں اور ان کے لیے کام کرنے والے لوگوں کی خدمات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کے کام کو سامنے لانا، انہیں ماننا اور انہیں محفوظ کرنا صرف ان لوگوں کا حق نہیں، بلکہ یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے، تاکہ ہمارا ثقافتی ورثہ زندہ رہے اور آگے بڑھے۔ تو آج کی گفتگو کے آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات چھوڑنا چاہوں گا۔ یہ پروفیسر داد یا بلوچی زبان کے بارے میں نہیں، بلکہ ہم سب کے بارے میں ہے۔ ذرا سوچیں، ہماری اپنی کمیونٹیز میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے اداروں میں ایسی کتنی ہی شخصیات ہوں گی جن کی خاموش خدمات نے ہماری زندگیوں پر، ہماری ثقافت پر یا ہمارے علم پر گہرے اثرات ڈالے ہیں، لیکن ہم ان کے بارے میں کتنا کم جانتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں اور ان کی کہانیاں کیا ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے اندر اور اپنے ارد گرد دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ اسی نقطے پر غور کرنے کی دعوت کے ساتھ آج کی اس نشست کو یہیں ختم کرتے ہیں۔